السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حج اسلام کا ایک رکن اور حکم ہے۔ جس طرح نماز ایک اسلام کا رکن اور حکم ہے، روزہ ایک رکن ہے جو ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے، اسی طرح حج بھی اسلام کا ایک رکن ہے جو نماز اور روزوں کی طرح تو ہر مسلمان پر فرض نہیں، لیکن مالداروں پر فرض ہے جو حج کے تمام اخراجات اٹھانے کی طاقت رکھتا ہو۔ دوستو، حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، یعنی اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو ہی بلاتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ بستا ہے، یعنی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہی کو ہی بلواتا ہے۔ ویسے تو بہت سارے مالدار پڑے ہوئے ہیں، لیکن سب کو اللہ نہیں بلاتا۔ اللہ چاہتا ہے تو رکشے والے کو بھی بلوا دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے تو اپاہج کو بھی بلوا دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے مالدار تو مالدار بادشاہوں کو بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سخت گرمی کا موسم تھا، انسان تو انسان، جانور اور پرندے بھی کسی نہ کسی پیڑ کے سائے میں چھپے ہوئے تھے۔ تو کسی کام سے دوپہر کے وقت جب میں گھر سے نکلا اور گلی کی طرف گیا تو ایک اپاہج جس کے دونوں پیر آپس میں جڑے ہوئے تھے، وہ سرین کے بل نیچے گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا۔ جب میں قریب گیا تو دیکھا وہ گرمی کی وجہ سے پسینے میں نہایا ہوا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں، میں سلام کیا اور پوچھا تو کون ہے اور کہاں جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں حج کے لیے سفر کر رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو میرے گھر آ جا، جب شام ہو جائے، سورج کی تپش کم ہو جائے تو پھر سفر کر لینا۔ تو اس نے کہا، مالک بن دینار، آپ کے 2 پاؤں سلامت ہیں، آپ تو پاؤں کے سہارے آرام سے سفر کر لیں گے، میں تو معذور ہوں، اینچ بائی اینچ آگے بڑھتا ہوں، وقت بہت زیادہ لگتی ہے، اس لیے میں کہیں رکنا نہیں چاہتا، پھر کہیں ایسا نہ ہو حج کا موسم آ جائے اور میں پیچھے رہ جاؤں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، تم میرے گھر آ جا، آرام کر لے، میں تیرے لیے سواری کا انتظام کر لیتا ہوں، تیرے لیے گھوڑے کا انتظام کر لیتا ہوں۔ تو گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کرنا حج کے موسم سے پہلے پہنچ جائے گا۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری یہ بات سننے کے بعد اس نے کہا کہ مالک بن دینار، میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا، لیکن تو نے ایسی بات کی ہے جس کی مجھے امید بھی نہیں تھی۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا، میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ پھر اس نے کہا کہ مالک بن دینار، اگر کوئی غلام اپنے مالک کو ناراض کر دے، پھر مالک سے معافی مانگنے جائے تو سوار ہو کر جانا اچھا لگتا ہے یا پیدل چل کر جانا اچھا لگتا ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ بہت بڑا عاشق ہے، ادب و احترام اس کے اندر ہے، اس نے دھوپ اور گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتا چلا گیا۔ دوستو، آج کل انٹرنیٹ پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے شہاب بھائی کا حج کا پیدل سفر۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے سعودی میں رہ چکے ہیں، اور وہیں رہنے کے دوران انہوں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں حج کا سفر اپنے وطن یعنی کیرلا سے مکہ اور مدینہ پیدل چل کر کروں گا۔ حج کا سفر پیدل کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام تھا، لیکن شہاب بھائی نے اس کو آسان کر کے دکھایا ہے۔ دوستو، 21ویں صدی کا انسان 8600 کلومیٹر کا سفر کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، یہ دل اور گردے کی بات ہے، یا پھر خدا سے بے حد محبت کی دلیل ہے، ورنہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ دوستو، انہوں نے ہر مشکل کا سامنا کیا ہے، تقریباً سال بھر سے اسی کام میں لگے ہوئے تھے، کہیں کاغذات کی تیاری میں تھے، کہیں پولیس کے پرمیشن کے چکر میں تھے،
کہیں حکومت سے اجازت لینے میں تھے اور اللہ نے ان کو قبول کیا، وہ اب سفر میں ہیں۔ دوستو آپ لوگ سوچتے ہوگے پھر ان کا کھانا پینا کیسا ہوتا ہے، پھر وہ سوتے کیسے ہیں؟ دوستو وہ دن بھر میں تقریباً 25 سے 30 کلومیٹر کے درمیان سفر کر رہے ہیں، اور جہاں شام ہوتا ہے وہیں سہولت دیکھ کر آرام کر لیتے ہیں، پھر صبح اٹھ کر اپنا سفر شروع کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے سعودیہ حکومت سے اجازت لی تو سعودی حکومت نے یہ سن کر کہ ہندوستان سے کوئی آدمی پیدل سفر کر کے حج کرنے آ رہا ہے تو بڑے حیران اور پریشان ہوئے کہ اس دور میں بھی ایسے انسان موجود ہیں جو سفر حج کے لیے پیدل آنا چاہتے ہیں۔ دوستو کسی نے شہاب بھائی سے پوچھا کہ آپ کے دل میں پیدل یعنی چل کر حج کرنے کا ارادہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بزرگوں کے زندگی کو پڑھتا تھا، میں یہ جانتا تھا کہ پہلے زمانے میں بھی لوگ پیدل سفر کر کے حج کرتے تھے، تو میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ میں بھی پیدل چل کر سفر کر کے حج کروں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں ان لوگوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں جو اپنے گھر سے محلے کے مسجد تک پیدل نہیں آ سکتے بلکہ سواری میں گاڑی موٹر میں آتے ہیں، تو میں ان کو دکھاتا ہوں کہ دیکھو میں اپنے گھر سے خانہ کعبہ، مکہ اور مدینہ کا سفر پیدل ہی کیا۔ دوستو آپ تمام حضرات سے شہاب بھائی کے لیے دعا کی درخواست ہے، آپ شہاب بھائی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان کرے اور ہم لوگوں کو بھی حج کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹا سا قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔